جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، اور خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، جو نقطہ بن کے فرشتے آ کے جھلاتے تھے جن کا گہوارہ، فرشتے آ کے جھلاتے تھے جن کا گہوارہ، یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین، یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین،
جو نقطہ بن کے. آخری شعر کی زحمت دوں گا، توجہ چاہوں گا آخری شعر پہ. جاوید بھائی. صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ، اور جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو کوئی صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر. ایک دودھ کا سہارا دیجیے تو. چوتھے امام کے حوالے سے بس 2-3 مصروں کی زحمت دی ہے. سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی ہے. پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے. پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے. پوچھا جو ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے، رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے. پہنچے نزدیک جو لاشے کے سکینہ نے کہا پہنچے نزدیک جو لاشے کے
یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے۔ آخری شعر۔ پہنچے نزدیک جو خیمے کے تو بولی زینب، پہنچے نزدیک جو خیمے کے تو بولی زینب، سر پوریا ہے، بلوا بھی ہے، بازار بھی ہے، سر پوریا ہے، بلوا بھی ہے، بازار بھی ہے، پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں خار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ حاضرین مجلس غم اور جو مجھے سماعت فرما رہے ہیں جہاں جہاں سے، التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ منور بانو عرف رانی بجو بنت مرزا محمد جعفر حیات لکھنوی کی روح کو بخش دیں۔ ایک بار باواز بلند صلوات بھیجیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے مرثیے اور مراثی کے لیے بہت کام کیا گیا ہے، مراثی کے ترویج و اشاعت اور اس کو کے لیے اس گھر سے بہت کام ہوا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ مرثیے کے بند بھی پیش کروں گا، اس سے پیشتر صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد کے حوالے سے کچھ مصرعے ہیں۔ نہیں پتہ تجھے کیا ہے وقار زہرا کا، نہیں پتہ تجھے کیا ہے وقار زہرا کا، تجھے بتائیں گے ہم اختیار زہرا کا، تجھے بتائیں گے ہم اختیار زہرا کا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا حشر میں واعظ،
تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا حشر میں واعظ، میں کیا بیان کروں اقتدار زہرا کا، میں کیا بیان کروں اقتدار زہرا کا، اور یقین آئے گا تطہیر پڑھ کے دیکھ ذرا، یقین آئے گا تطہیر پڑھ کے دیکھ ذرا، قصیدہ پڑھتا ہے پروردگار زہرا کا، قصیدہ پڑھتا ہے پروردگار زہرا کا، اور رسول کرتے تھے تعظیم جس کی اے لوگوں، رسول کرتے تھے تعظیم جس کی اے لوگوں، یہ کم ہے موسوی کیا اختیار زہرا کا، یہ کم ہے موسوی کیا اختیار زہرا کا۔ چند سے مسائل، ایک عزادار ماں اس گھرانے کی رخصت ہو گئی ہے، اس حوالے سے چند مصرے اسرار بھی ہے، اور مرحومہ اور مرحوم بہت پسند کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ مرثیے کے بند چند ملاحظہ فرمائیے۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئیں بہت اور بیٹی کو سینے سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، بیٹی اسے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا، سمجھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، سوئی ہوں تو پہلے اسے سینے پر سلا کر، سوئی ہوں تو پہلے اسے سینے پہ سلا کر، اور چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بس سے بچانا، تکلیف بھی سہ لیجیو ایذاں بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب، پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، اور فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ، روئے نہ میرے سامنے یہ، ان کو تو بہلا، اے فضا کبھی رنجینے ہونے نہ دینا، اے فضا کبھی رنجینے ہونے نہ دینا، اور پیاروں کو میری لاش پہ بھی رونے نہ دینا،
یہ کہہ کے کیا بند درے حجرے اطہر، سب خرد و کلاں رونے لگے آن کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے رو کر لو اڑ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، ریلت ہوئی پھر آج رسول مدنی کی، اتنے میں آئے پیٹتے سر کو حسن حسین، اور ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں وہ بشور و شین، اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نورین، اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین، پہلے بھی ہم دکھی ہیں نا ہم کو رلائیے، نانا کی طرح ہم کو یوں نہ چھوڑے جائیے، ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین، ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرقین، دیکھا کہ غش فاطمہ زہرا کے نور عین، دے کر دلاسا بچوں کو بولے شہ حنین، پیارو نہ رو جان میری نکلی جاتی ہے، سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے، اور زہرا کو غسل دے چکے جب زینب حزین، زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حزین، آ کر کفن پہنانے لگے باشاہدین، آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قرین، ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین، اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر، اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر، لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر، لے لی بلائے ہاتھ کفن سے نکال کر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، الملقب بطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين،
النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي وابتهي اتهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صلوات. حاضرین گرامی، آغاز گفتگو سے قبل آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی با اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ منور بانو بنت میرزا محمد جعفر مرحوم اور مرحوم میرزا محمد یوسف ابن میرزا محمد کاظم صاحب کی ارواح کو ہدیہ فرمائیں. صلوات پڑھیں بر محمد. حاضرین گرامی، یہ میرے لیے باعث فخر بھی ہے اور خوش نصیبی بھی ہے کہ سرزمین لکھنؤ کے جو گہوارے علم و ادب ہے، جس پہ روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ گہوارہ علم و ادب مرکز تہذیب و تمدن تھا بھی ہے بھی الحمدللہ. تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ایسے بافہم اور معیاری سامعین کے درمیان گفتگو کرنے میں کسی فکر اور معروضے کو آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، یعنی کم لفظوں میں انشاءاللہ بات جلدی پہنچ جائے گی. تو اس طریقے سے ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ کسی معروضے کو جب منتقل کرنے میں لفظیں کم استعمال کرنی پڑیں گی اور بات جلدی پہنچے گی تو وقت کم لگے گا، تو کم وقت میں زیادہ باتیں انشاءاللہ پیش ہو سکیں گی. اور اسی لیے
نہ مجھے کسی تمہید قائم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مقدمہ بنانے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کہوں کہ پہلی بار چونکہ آپ جیسے صاحبان فکر و فہم کے درمیان گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے آپ کے ذوق سماعت کو جانچنے میں کچھ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ یہ سب کی کوئی ضرورت تمہیداً نہیں ہے کہ آپ کے مزاج کو پرکھنے میں بھی کچھ وقت مجھے صرف کرنا پڑے گا، یہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منبر رسول پہ آ کر میں ذکر ان کا کرنے جا رہا ہوں جن کا تذکرہ چھڑتے ہی مزاج تو مزاج ہے، نسلیں پہچان لی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی، یہ ایک نہیں دو مومنین کے مرحومہ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا برپا کی گئی ہے، اور یہ مجھ سے زیادہ چونکہ آپ حضرات ان شخصیات سے واقف ہوں گے، اس لیے ان کا تعارف کرانا مقصود نہیں ہے کہ میں آپ کا قیمتی وقت اس میں صرف کروں، لیکن چند جملے فقط کہہ کے اپنی بات کو شروع کر دینا چاہوں گا، آگے بڑھا دینا چاہوں گا کہ مرحوم کہ جن کے نوے کی مناسبت سے مجلس سمجھ لیجئے، وہ ایک علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ فرقان بھائی نے ان کی خدمات بتائیں کہ کس طریقے سے مراثی کا کلیکشن کر کے وہ کام کرتے رہے، یہ ان کے ذوق علم و ادب کی علامت ہے۔ اور پھر الحمدللہ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں عزادار امام حسین علیہ السلام بھی تھے، اور الحمدللہ ایک بہت بڑی فضیلت جو زیارت حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے، وہ بھی ایک نہیں متعدد بار دونوں کو میسر آیا ہے۔ یقین جانیے ایسی شخصیات کے لیے دعائے مغفرت تو خیر کرنا چاہیے، لیکن جنت جانے کی دعا نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ایسے افراد اگر جنت نہ جائیں گے تو جنت بنی کس کے لیے ہے، جنت جائے گا کون؟ ان کے لیے تو علو درجات کی دعا ہوتی ہے کہ پروردگار ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اور عزیزو، اسی مناسبت سے میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، پروردگار عالم ان لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں خیر و شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، نیکی اور بدی کے ذریعے سے آزمائیں گے، خوشحالی اور تنگ دستی کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی نعمتیں دے کر آزمائیں گے، کبھی نعمتیں سلب کر کے آزمائیں گے، کبھی صحت دے کر آزمائیں گے اور کبھی مرض میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، اس لیے کہ یہ جہان فانی ہے ہی آزمائش گاہ، اور ہم نے نظام موت و حیات اسی آزمائش کے لیے رکھا ہی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر اس کے بعد تم سب کو آخر پلٹ کر میری ہی بارگاہ کی طرف آنا ہے۔ عزیزو، یہ وہ لفظیں ہیں کہ جو الحمدللہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، لیکن میں جس امر کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ لفظیں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ کل نفس
ذائقۃ الموت، بچے بچے کی زبان زد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ نفس ہے کیا؟ عزیزو، نفس نام ہے جسم و روح کے درمیان باہمی رابطہ قائم کرنے والی شے۔ جسم و روح کے درمیان اگر کوئی ذریعہ ارتباط ہے تو اسی کا نام نفس ہے، اور یہ نفس جب ہٹ جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب تک نفس موجود رہتا ہے جسم و روح کے درمیان ایک رابطہ اور ایک اتصال قائم رہتا ہے تو زندگی قائم رہتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگان تائید فرمائیں گے کہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ سویا ہوا انسان اور مرا ہوا انسان کہنے لگے برابر ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی نیند کو موت سے ہی اسی لیے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، کہ وہ خدا وہی تو ہے کہ یتوفاکم باللیل، جو تمہیں راتوں میں موت دے دیتا ہے۔ تو رات میں پروردگار ہم سب کو موت دے دیتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمارے سونے کو اس نے موت سے تعبیر کیا کہ تم سوتے نہیں ہو، تم مر جاتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا نفس نکل کر سیر کرنے لگتا ہے، اسی لیے نفس کو سیلانی کہتے ہیں۔ بھائی بہت توجہ کیجئے گا، پھر انشاءاللہ کسی نتیجے تک لے جاؤں گا آپ کو۔ اسی لیے بزرگان تائید کریں گے، اور میرے نوجوان دوست اور احباب، کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں آپ کسی جگہ پہلی بار گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یوں تو ہوش و حواس میں پہلی بار آ رہا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب میرا دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سونے کی حالت میں جب آپ کا نفس سیر کر رہا ہے تو وہ وہاں گھوم چکا ہے اور وہاں کی چیزوں کو، مناظر کو دیکھ چکا ہے، مشاہدہ کر چکا ہے، لہٰذا آپ کو وہ ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے کہ شاید یہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ اور اگر بات اب بھی واضح نہیں ہوئی تو میں پھر ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں صاحبان علم کے حوالے کر کے اپنی بات میں مزید استحکام پیدا کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ نفس سیلانی ہوتا ہے، نفس ٹہلتا رہتا ہے، اور اس کی تصدیق میں پروردگار عالم کی آیہ کریمہ کے جس میں وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ یتوفی الانفسکم، یہ ذہن عالی میں رہے کہ کلو نفس، موت کسے آنا ہے؟ موت نفس کو آنا ہے۔ نہ اللہ نے موت کے لیے جسم کا تذکرہ کیا، نہ موت کے لیے روح کا تذکرہ کیا، اس نے ذکر کیا تو نفس کا، کہ موت کا ذائقہ کسے چکھنا ہے؟ نفس کو چکھنا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اس نے کیا کہا کہ اللہ یتوفی الانفس، پروردگار عالم نفسوں کو موت دے دیتا ہے، حین موتہا، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پروردگار نفسوں کو موت دے دیتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جن نفسوں کو موت نہیں آتی فی منامہا، تو وہ لوگ سوتے رہتے ہیں۔ اب اگلے فقرے دھیان میں رکھیے گا، ذہن عالی میں بات محفوظ رہے۔ فَتُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ
وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پروردگار عالم ان نفسوں کو روک لیتا ہے. بھائی توجہ، میری جانب توجہ فرمائیں. فَتُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ، نفس سیر کر رہا ہے، نفس سونے کی پوزیشن میں جا چکا ہے. فَتُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ، جن کی موت کا قضا کا وقت معین ہو چکا ہے، اللہ ان کے نفسوں کو روک لیتا ہے. جب نفسوں کو روک لیتا ہے، کیا کہا؟ قضا علیہ الموت، جن کی موت کا وقت آ گیا اللہ ان کے نفسوں کو روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے نفسوں کو چھوڑ دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اتنی مدت کے لیے کہ جو ان کے لیے معین کیا جا چکا ہے اور وہ وقت نہیں آیا. تو جن کی موت کا وقت آ گیا اللہ نفسوں کو روک لیتا ہے، واپس جسم تک جانے نہیں دیتا. اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا اللہ ان کے نفسوں کو چھوڑ دیتا ہے. اب میں آپ حضرات سے مشاہدے کی ایک بات کہوں کہ میں سو رہا ہوں، علی عباس حسنی، میں سو رہا ہوں گہری نیند میں، اور سوتے سوتے میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھ رہا ہوں، میں ایران گھوم رہا ہوں، عراق گھوم رہا ہوں، نجف اشرف و کربلا اور مشہد کی زیارتیں کر رہا ہوں، سو رہا ہوں یہاں لکھنؤ میں، اور خواب دیکھ رہا ہوں. تو خواب دیکھ رہا ہوں کا کیا مطلب؟ میرا نفس سیر کر رہا ہے. رات میں سونے کے وقت میں یتوفاکم الموت، اللہ موت دے دیتا ہے، یعنی نفس کو جدا کر دیتا ہے، نفس سیر کر رہا ہے. ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے مناظر کہ نماز کا وقت قریب آ گیا. فرقان بھائی نے سوچا کہ کیا بات ہے، نماز کا وقت ہو گیا، مولانا ابھی اٹھے نہیں، چلو انہیں جگا دیا جائے. انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولانا مولانا اٹھیے، صبح کا وقت ہو گیا. ہم چونک گئے ایک دم. ہم نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے بولے مولانا نماز کا وقت ہو گیا اور آپ سو رہے ہیں. تو میں نے کہا بیدار کر دوں. انہوں نے 2 بار شانے کو جھٹکا دیا. نفس جب تک نہیں آیا تھا میں سو رہا تھا. جیسے یرسل الاخری الی اجل مسمی، بھائی جن کا موت کا وقت آ جاتا ہے نفسوں کو اللہ روک لیتا ہے، پھر آپ لاکھ جگاتے رہیے وہ نہیں جگے گا. لیکن جن کی موت کا وقت نہیں آیا، وہ نفس سیر کر رہا تھا، آپ نے جگایا، نفس دوڑ کر آیا اور جسم میں شامل ہو گیا، جسم و روح کا رابطہ قائم ہو گیا اور ہم بیدار ہو گئے. اللہ نے نفسوں کو چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، جب بات یہاں تک آ گئی تو مجھے کہنے دیجئے کہ میں ایران تھا یا عراق تھا یا امریکہ میں تھا، ہالینڈ میں تھا، تھائی لینڈ میں تھا، نیوزی لینڈ میں تھا، میں کہیں پہ بھی تھا، یعنی میرا نفس کہیں پہ بھی تھا، اور میں یہاں لکھنؤ میں سو رہا تھا. آپ نے مجھے جگایا، میں بیدار ہوا، وہاں سے نفس آیا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ میرا ہی نہیں، چاہے کسی مومن کا ہو، چاہے منافق کا ہو، چاہے کافر کا ہو، چاہے یہودی کا ہو، چاہے عیسائی کا ہو، سارے نفس سیر کرتے ہیں. اور جب آپ جگاتے ہیں تو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے اس نفس کو آنے میں، یعنی انسان کے بیدار ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، اتنا بھی ٹائم لگتا نہیں ہے. میں نے بہت بڑھا کے بتا دیا. بھئی آدھا منٹ، 1 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا نا. تو آپ نے انسان کو بیدار کیا، نفس آ گیا، چاہے مومن کا ہو چاہے کافر کا ہو، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ لکھنؤ آ گیا.
امریکہ سے لگ، ہم نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ارے یہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک خطا کار کا، ایک گنہگار کا، خاکی انسان کا نفس اتنا پاورفل ہو جائے کہ ہزاروں کلومیٹر وہ 20-25 سیکنڈ میں آ جائے۔ کہا مولانا ماننا پڑے گا، عضروِ قرآن یہ حقائق ہیں، ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہیں تک تو لانا تھا، اما جب ایک گنہگار کا نفس اتنا پاورفل ہو کہ چند لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لے، تو اللہ نے جسے نفس اللہ بنایا ہو اگر مدینے سے خیبر تک چند لمحوں میں پہنچ جائے، ایک اور مل جل کر صلوات پڑھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ کسے چکھنا ہے؟ نفس کو۔ روح کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت بتا دیجئے ڈھونڈ کے کہ روح کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جہاں موت کے ذائقے کی بات، مرنے کی بات آئی، وہاں نفس کی آئی، روح کے لیے نہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ ذہن میں خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ حیات پیغمبر میں بھی لوگوں کو بے چینی ہو گئی، دوڑے ہوئے چلے آئے، کہا کہ روح کو موت نہیں ہے؟ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ روح ہے کیا چیز کہ جسے موت ہی نہیں ہے؟ روح ہے کیا؟ قرآن نے نقل کیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ ان کو بتا دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو روح کیا ہے؟ پروردگار کا امر ہے۔ روح امر کا نام ہے۔ روح کو موت نہیں ہے، اس لیے کہ روح امر کا نام ہے۔ اب کہیے تو ایک فقرہ آپ کے حوالے کروں کہ جب آج 1400 سال کی عمر کا تذکرہ ہم صاحب پردہ غیب کا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی طولانی عمر ہو گئی اور ابھی تک موت نہیں آئی؟ اما قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بغض آل محمد کی عینک ہٹا کر دیکھو، بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پکار پکار کے کہے گا کہ جب امر کو موت نہیں ہے تو اللہ نے جسے صاحب الامر بنایا ہے، بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی ہے ہر ایک نفس کو۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، موت کسے آنی ہے؟ نفس کو۔ موت نفس کو آئے گی۔ بھائی جب قرآن نے بار بار یہ کہہ دیا کہ موت نفس کو آئے گی، موت نفس کے لیے ہے، تو جہاں نفس ہوگا وہاں موت ہوگی، اور جہاں نفس ہی نہ ہو، نہیں بات نہیں پہنچی۔ یہ بھی ذہنوں میں ہمارے چھوٹے بھائیوں کی یہ بات آ رہی ہوگی کہ کیا ایسا بھی کوئی انسان مل سکتا ہے کہ جس کے پاس نفس ہی نہ ہو؟ جی آئیے میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک تاریخ اسلام کی دکھاؤں، ایک ہلکا سا منظر، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہاں ہمارے پاس ایسی شخصیتیں بھی ہیں کہ جن کے پاس نفس نہیں ہے۔
یا تو ان کا نفس نفس مصطفیٰ ہے یا ان کا نفس نفس پروردگار ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ تو آئیے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ہاں اس کا نفس نفس مصطفیٰ کیسے ہے، تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا مباہلہ جو کہ آپ کے ذہنوں میں دوڑنے لگی ہوگی وہی پیش کروں گا کہ جب مباہلے کا مرحلہ آیا تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب خاص احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، چونکہ گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں مجھے دیا گیا، اس لیے تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھانا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، اور ہم بھی اپنے عورتوں بچوں کو لائیں، اور جس چیز کی طرف توجہ دلانی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ تو پیغمبر اسلام اپنے نفس کی جگہ کسے لے کر گئے؟ غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو آیہ مباہلہ سے ثابت ہوا کہ علی رسول کے نفس کا نام ہے، علی نفس مصطفیٰ کا نام ہے۔ میں نے عقیدت و محبت میں پڑھا، آپ نے عقیدت و محبت میں سنا تو اچھا لگ گیا، لیکن ذرا کبھی کبھی حریفان فکر و نظر کی اعتبار سے بھی سوچ لیا کریں اور دیکھ لیا کریں۔ ہمارے برادران نے کہا دیکھیے وہ نفس رسول کے اعتبار سے وہ آپ جو ہیں وہ علی کو پیش کر دیتے ہیں، اور وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ تو مبالغہ ہے، وہ یہ تو آپ کی بس وہ عقیدت ہے اور یہ وہ آپ کا عشق ہے، وہ بات کیوں بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہا دیکھیے وہ تو بس جتنی دیر کے لیے مباہلے میں علی گئے، بھئی علی گئے، مباہلہ ہوا نہیں، لعنت ٹل گئی، واپس آ گئے، تو بس جتنی دیر جتنے پیریڈ کے لیے علی گئے بس اتنی دیر کے لیے نفس رسول تھے۔ رات گئی اور بات گئی، جیسے محاورہ بولا جاتا ہے۔ مباہلے کا واقعہ ختم ہو گیا، واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہمیشہ علی کو نفس رسول کہہ کے خطاب کرتے رہیں اور نفس رسول آپ ان کو ہمیشہ سمجھتے رہیں۔ ارے نفس رسول تھے یہ کہیے، ہیں نہیں۔ نفس رسول، یہ ہیں کہنا غلط ہے، یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہے، نہیں یہ بالکل ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ علی نفس رسول ہیں مت بولیے، آپ یہ بولیے کہ علی نفس رسول تھے، اور وہ بھی بس اتنی دیر کے لیے، معینہ مدت، جتنی دیر گئے بس اتنی دیر کے لیے۔ ہم نے کہا اچھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس آیت کے وقت کو معین کر دیں گے تو ہمیشہ کے لیے علی کا نفس رسول ہونا ثابت نہ ہو پائے گا، تو آپ عظمت علی کو کم کر لے جائیں گے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ عظمت علی کا آفتاب اپنے دمکنے اور چمکنے اور نور افشانی کے لیے کسی ایک آیت کا محتاج نہیں ہے۔ علی کی مدح، یا یوں کہوں لفظیں بدل کر کہ پورا قرآن قصیدہ خوان علی ابن ابی طالب ہے۔ 300 آیات مدح علی میں آئی ہیں، اس کا اعتراف تو اغیار نے کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے تو علی کا نفس رسول ہونا ثابت پھر نہیں ہو پائے گا؟ آئیے چلیے ہم نے مانا، ذرا دیر کے چشم زدن بھی شاید زیادہ ہو گیا،
اس کے 1000 ٹکڑے کر دیجئے تو وہ اتنے سے ایک سے ٹکڑے کے لیے بھئی فرض محال تو نہیں ہے. چلیے ہم نے اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کے ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی, چلیے 2 قدم آگے بڑھیے, علی نفس رسول نہیں ہے. جی جی ہاں یہ بات ٹھیک ہے, وہ تھے بس اتنی دیر کے لیے تھے, ہیں نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے. ہم نے کہا آئیے اب قرآن کی طرف پھر پلٹ کر آئیے, صاحبان علم ہیں, صاحبان ذوق ہیں, انشاءاللہ قدر کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے آئیے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ اعلان کیا اپنے حبیب خاص کو مخاطب کر کے, فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المومنین. اے میرے رسول, قاتل فی سبیل اللہ, راہ خدا میں قتال کرو. لا تکلف الا نفسک, اور یہ تکلیف تم کو نہیں دی جا رہی ہے الا نفسک, مگر یہ کہ تمہارے نفس کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے. وحرز المومنین, پہنچ گئے بعض حضرات, وحرز المومنین, اور مومنین کو بھی قتال کے لیے راہ خدا میں آپ آمادہ کیجئے انہیں. کیا کہنے, دیکھیں جو نباز ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے, تو یہ انسانوں کا نباز تو نہیں, یہ تو انسانوں کا خالق بول رہا ہے. وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جاہد فی سبیل اللہ, اے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اللہ نے جہاد لفظ نہیں قتال کا لفظ رکھا ہے کہ فقاتل, قتال کیجئے. قاتل فی سبیل اللہ, راہ خدا میں قتال کیجئے. میں نے کہا معبود جاہد فی سبیل اللہ کر دے, جہاد کرو راہ خدا میں. کہا تم کیا جانو, میں ان بدبختوں کی ذہنیت دیکھ رہا ہوں. اگر میں نبی سے کہوں گا بھائی صاحبان علم ہے کہ جہاد کرو, تو ہر مسلمان سینہ تان کے کہے گا جی نبی نے تو جہاد کیا, بہت اچھا جہاد کیا. ارے کیا کہنے جہاد پیغمبر کے, نبی سے اچھا جہاد کون کر سکتا تھا. ارے بھائی جہاد کی ایک قسم تھوڑی ہے, جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے, جہاد باللسان بھی ہوتا ہے, جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے, جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے, جہاد بالمال بھی ہوتا ہے. تو نبی نے مال بھی خیرات کیا, جہاد کیا, زبان سے تبلیغ کی, آپ نے جہاد کیا. تو نبی کا جہاد خوب ثابت کر دے گا مسلمان. میں نے اس کو پھنسا دیا ہے, جہاد ہٹا کر لفظ قتال رکھ کر. وہ کیسے؟ قتال کسے کہتے ہیں, پہلے فرق جہاد اور قتال میں سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. تو جہاد میں بڑی گنجائش ہے, جہاد بالقلم, جہاد بالسیف, جہاد باللسان, جہاد بالمال, جہاد بالنفس. وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اس مجمع میں ان جہادوں کی. تو یہ جہاد, یہ سارے جہاد ہیں. اور قتال تو ہر صاحب فکر کھڑا ہو کر بولے گا کہ مولانا قتال کرو راہ خدا میں, بات واضح ہے. یعنی آپ تلوار لے کے میدان قتال میں دشمن سے نبرد آزمائی کے لیے کود پڑیں, زخم کھائیں, زخم لگائیں, خود شہید ہو جائیں یا دوسروں کو فی النار واصل جہنم کر دیں. یہ ہے قتال, قتل سے قتال. اب میں تمام عالم اسلام سے جو آیہ مباہلہ سے پیریڈ محدود وقت معین کر کے مولائے کائنات کے نفس رسول ہونے کا انکار کرنا چاہتے ہیں, میں ایسے تمام مسلمانوں کو عالم اسلام کے خطاب کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے حبیب خاص کو یہ حکم دے دیا کہ تم قتال کرو, یعنی مارو یا مر جاؤ, زخم کھاؤ یا زخم لگاؤ, تو مجھے آپ بتائیے کہ خاتم الانبیاء نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کب تلوار اٹھائی اور کس کے زخم لگایا؟ اب دیکھیں
بعض نافہم جذباتی نوجوان تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ کے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ نبی نے قتال کیا ہی نہیں تو آیت کریمہ کی مخالفت ہو جائے گی، اور نبی آیت کی مخالفت کر کے نبی نہیں رہ سکتا تو نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، اور انکار نبوت کر دیں تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ لہذا جلدی سے اس نے کہا جی قتال کیا، نبی نے قتال کیا، ارے بہت قتال کیا، ارے بڑے بڑے قتال کیے، نبی نہ قتال کریں گے، آیت پہ عمل نہ کریں گے تو کون آیت پہ عمل کرے گا؟ لہذا نبی نے قتال کیا بھائی، بہت قتال کیا۔ میں نے کہا ٹھہر کے نبی نے آپ اگر کہہ دیں گے کہ قتال کیا تو اولاً تو آپ تاریخ سے ثابت نہ کر پائیں گے، اور دوسری بات تاریخ کو الگ رکھیے، قرآن مجید کی اس آیت کو کہاں لے جائیں گے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آیہ رحمت زنجیر پا بنی ہوئی ہے، وہ تلوار اٹھانے نہیں دے رہی، اور قاتل فی سبیل اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ قتال کیجئے، اگر قتال ثابت کرو گے تو آیہ رحمت سنبھالے نہ سنبھلے گی، اور اگر آیہ قتال نہ ثابت کرو، کہہ دو کہ قتال نہیں کیا، تو پھر آیت پہ نبی نے اس کا مطلب عمل نہیں کیا تو انکار نبوت لازم آتا ہے۔ اب بتاؤ، مسلمان بوکھلا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قتال ثابت نہ کریں تو پھر ان کی نبوت کیسے سنبھلے، اور اگر قتال ثابت کر دیں تو آیہ رحمت کیسے سنبھلے۔ میں نے کہا تم سے حشر تک یہ جواب بننا پڑے گا۔ آؤ اور آیت کو غور سے پڑھو، اللہ نے کیا کہا کہ قاتل فی سبیل اللہ کی راہ میں قتال کرو، لا تکلفو الا نفسک، اور یہ تکلیف تمہیں نہیں دی جا رہی الا نفسک، مگر تمہارے نفس کو قتال کی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اب یا تو یہ مانو کہ نبی نے عمل نہیں کیا، انکار نبوت کر کے کافر ہو جاؤ، یا یہ مانو کہ کوئی نفس رسول تھا جو نبی کی جگہ پر ہر محاذ پہ جا کے قتال کر رہا تھا، نبی کی نبوت بھی محفوظ تھی، آیہ رحمت کا بھی تحفظ ہو رہا تھا۔ تو عزیزو کوئی چارہ نہیں کہ انسان تسلیم نہ کرے کہ علی کی ذات وہ عظیم الشان ذات ہے کہ جو ایک ہی وقت میں نفس مصطفیٰ بھی ہے اور نفس خدا بھی ہے۔ تو یہ تو نفس مصطفیٰ ہونا ثابت ہوا کہ علی کا نفس ہے ہی کہاں، یا تو مصطفیٰ کا نفس ہے، اور میں نے کہا یا خدا کا نفس ہے۔ تو یہ خدا کا نفس کیسے ثابت ہو کہ علی نفس اللہ ہیں؟ بس بات کو سمیٹ دیا میں نے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ علی نفس پروردگار بھی ہیں تو آئیے، آپ کے ذہنوں کو میں مبتلا خلفشار نہیں کرنا چاہتا، بہت تیزی کے ساتھ ایک منظر یاد دلاؤں گا کہ جب رات کا اندھیرا ہے، کھچی ہوئی تلواریں ہیں، پرہول ماحول ہے، خون کے دشمن موجود ہیں، نبی کے گھر کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، اور نبی کریم آواز دے رہے ہیں کہ اے علی، آج کی رات تم ہمارے بستر پر سو جاؤ۔ اور ادھر وہ علی کہ پوری حیات طیبہ امیر المومنین کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ادھر حکم پیغمبر ملا اور ادھر سمعن و طاعہ، سنتے ہی اقدام اطاعت کا آپ نے کیا۔ کبھی پلٹ کر آپ نے کراس کوشچن نہیں کیا
کہ یا نبی اللہ تو پھر کیوں کیسے تو نہیں، ادھر حکم پیغمبر ہوا اور مولائے کائنات نے فوراً اقدام کیا۔ لیکن تاریخ کا یہ اکلوتا واقعہ ہے کہ جب نبی نے کہا کہ اے علی تم ہمارے بستر پر سو جاؤ، تو علی نے پلٹ کر سوال کیا کہ یا نبی اللہ کیا میرے سو جانے سے، ماشاءاللہ صاحبان علم ہے، جملہ آپ لوگوں نے آگے سے بول دیا، بھائی بہت مشہور جملہ ہے تاریخ کا، کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے تصدیق کی، ہاں اے علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ یہ سننا تھا۔ علی نے سجدہ شکر کیا، چادر رسالت اوڑھ کر آپ سو گئے۔ عزیزان گرامی، اس جملے پہ ابھی بعد میں تبصرہ کروں گا کہ آخر مولائے کائنات نے نبی کریم سے یہ تائید اور تصدیق کیوں لی، لیکن ابھی تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یا نبی اللہ زمانہ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے گھر کا حصار کیے ہوئے ہے، کھچی ہوئی تلواریں ہیں، اور آپ اپنے عزیز بھائی کو قربان کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹائے دے رہے ہیں۔ ارے کیا آپ کے بستر پر لیٹنے کے لیے آپ کے جھرمٹ میں، آپ کی بزم میں آنے جانے والوں میں کوئی اور نہیں؟ اچھا بزم میں اٹھنے بیٹھنے والوں کی بات جانے دیجئے، حالانکہ مورخین نے تو لکھا کہ نبی کریم کا قد تھا بلند اور علی کا قد تھا پست۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں، اس لیے کہ بے ہنگم لمبائی بھی عیب ہے اور پستہ قدی بھی عیب ہے، اور معصوم اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نبی علی سے بلند تھے، علی نبی سے چھوٹے تھے، لیکن بفرض محال ایک سیکنڈ کے لیے، لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ علی کا قد پست تھا، نبی کا قد بلند تھا، تب تو نبی کو اور لازم ہو گیا کہ علی کو اپنے بستر پر نہ لٹائیں، اس لیے کہ مثلا کسی ایک بستر پر جہاں ایک لمبے چوڑے قد و کاٹھی کا پرسنالٹی کا مالک سوتا ہو، مثلا انڈرٹیکر، کھلی، بگ شو، کین، یہ ریسلر جس بستر پہ ڈیلی سوتے ہوں، چادر اوڑھے ہی صحیح آپ نے دیکھا ہو، اس بستر پہ اگر کبھی مجھ جیسا اور میرے برادر عزیز جو بھی مرثیہ پڑھ رہے تھے، دبلے پتلے سے سنگل پرسنالٹی کے ہیں یہ بھی، ہم لوگ سو جائیں، چادر اوڑھ لیں کہ کوئی سمجھنے نہ پائے، تو آپ یقین مانیے گا چادر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے آدمی کہہ دے گا اما وہ جو سوتا تھا نا وہ نہیں ہے، کون ہے پھر؟ کہیں کون وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو سوتا تھا وہ نہیں ہے۔ تو اگر نبی اور علی کے قدم میں اتنا فاصلہ ہم مان لیں، طویل القامت پستہ قامت معاذ اللہ، اگر مان لیں آپ کے کہنے سے، تو تب تو خطرہ اور بڑھ گیا، تب تو نبی کریم کو اور احتیاط برتنی چاہیے تھی کہ کوئی بھی لیٹ جائے علی کو نہ لیٹنا چاہیے، ورنہ پکڑ جائے گا معاملہ کہ طویل القامت روز لیٹتا تھا، آج پستہ قامت لیٹ گیا، دشمن فوراً سمجھ جائے گا کہ نبی نکل گئے، خطرہ بڑھ جائے گا۔ اچھا جانے دیجئے، بزم میں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک قد و قامت کے لوگ تھے، کسی سے نبی کہہ دیتے کہ میاں آج آ جائیے، آپ لیٹ جائیے، تو شاید یہ بستر پہ آنے کو مسند پہ آنے کے لیے، جواز بنانے کے لیے آ جاتے، لیکن نہیں،
کسی ساتھی سنگھاتی سے بھی آپ نے نہیں کہا کہ آ جاؤ. اچھا چھوڑو جھرمٹ کی بزم کی باتیں. نبی کریم اگر چاہتے تو فرشتہ عرش سے آتا اور نبی کریم کی حیت پرسنالٹی قد و قامت میں ڈھل کر آپ کے بستر پر لیٹ جاتا. اس لیے کہ جو فرشتے اس چوکھٹ پر آنے کے لیے نت نئے بہانے ڈھونڈا کرتے ہوں، تاریخ دیکھیے کہ کبھی گہوارہ جنبانی کے لیے چلے آ رہے ہیں، کبھی چکی چلانے کے لیے چلے آ رہے ہیں، کبھی روٹیاں لینے کے لیے چلے آ رہے ہیں، کبھی انگوٹھی کے لیے چلے آ رہے ہیں. تو کیا جو آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہوں وہ بلانے پہ نہ آئیں گے؟ اس لیے کہ ملک کی تعریف کیا ہے، ہوا جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر. ملک اس نوری جسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہر قد و قامت میں ڈھال سکتا ہے سوائے کتے سور کے، ہر شکل و صورت اور ہر قد و قامت میں. تو یا نبی اللہ آپ جبریل کو حکم دیتے، وہ آپ کے قد و قامت میں اپنے آپ کو ڈھال کر آپ کے بستر پہ آ کے آپ کی چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا. آپ نے جبریل کو نہ بلا کر آخر علی کی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ بھائی بہت توجہ، عجب نہیں نبی کریم آواز دیں، میں صبح قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو میری حیات میں، جب میری حیات میں آج میرے بستر پہ آنا مجھے گوارا نہیں ہے کہ ایک معصوم ملک بھی میری زندگی میں میرے بستر پر آئے، تو میں یہ کیسے گوارا کروں گا کہ میرے بعد میری مسند پہ کوئی خطا کار اور گنہگار آ جائے. صلوات پڑھیں. بس باتیں تو بہت ہیں، لیکن دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں. بات کو سمیٹ کر بس اتنا عرض کروں گا کہ بات ادھوری بھی نہ رہ جائے اور وقت کے اندر تمام بھی ہو جائے. جب بات یہاں تک آئی ہے تو جو دو جملے چھوڑ گیا تھا میں کہ ادھر نبی کا حکم ہوا اور علی نے اطاعت میں اقدام کیا. آج آخر علی نے جب نبی نے حکم دیا کہ سو جاؤ تو فوراً سونے کے بجائے نبی سے یہ تصدیق کیوں لی کہ کیا میرے سونے سے، یہ سوال کر کے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور نبی نے جب تصدیق کر دی کہ ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، جب یہ تصدیق لے لی تو شکر پروردگار بھی کیا اور بستر پر بے دریغ تلواروں کی چھاؤں میں آپ سو بھی گئے. میں کہوں گا مولا سے، اے امیر المومنین، آج آپ نے نبی سے یہ تصدیق کیوں لے لی کہ آپ کے سونے سے نبی کی جان بچے گی؟ کہا تجھے نہیں معلوم تحفظ جان رسالت کی جزا کیا ہوتی ہے؟ عظمت رسالت دیکھیں، شان رسالت کو پہچانیں کہ جو اللہ کے محبوب کو بچاتا ہے اس کی جزا کیا ہوتی ہے. آج تحفظ رسالت کی جزا کا اعلان ہونے والا ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ زبان رسالت سے تصدیق ہو جائے کہ نبی کی حفاظت میری وجہ سے ہوئی ہے. اگر آج یہ نہ ہوگا تو کل کا منافق یہ لکھے گا کہ ارے کیا علی کے سونے سے نبی بچے تھے؟ ارے وہ تو محبوب کردگار تھے، وجہ تخلیق کائنات تھے، افضل الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے. اللہ کو تو اپنے حبیب کو بچانا ہی تھا، علی سوتے یا نہ سوتے اللہ اپنے رسول کو یوں بھی بچا لیتا.
اللہ اپنے حبیب کو یوں بھی بچا لیتا، کوئی علی کے سونے سے تھوڑی بچے تھے، لہٰذا نبی نے آج تصدیق کر کے بتا دیا کہ آج میری جان علی کے سونے کی وجہ سے بچ رہی ہے، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ میں نے سو کر نبی کی جان بچائی ہے، تو جب جزا کا اعلان ہوگا تو بات واضح ہو جائے گی کہ تحفظ رسالت کی جزا کتنی عظیم ہوتی ہے۔ ادھر علی سوئے اور ادھر فرشتہ چلا یہ سند لے کر کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بھی بندے ہیں کہ جو اپنا نفس قیمتاً دے کر، اپنا نفس قیمتاً دے کر رضائے کردگار کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے علی کے سونے پر، جان رسالت بچانے پر اپنی رضا کا مالک علی کو بنا دیا۔ علی کو رضائے کبریا کا مالک اللہ نے کیوں بنایا؟ جان رسالت بچانے کی وجہ سے۔ تحفظ رسالت کا صلہ یہ دیا کہ اپنی رضا کا مالک اللہ نے علی کو بنا دیا۔ اب میں یہاں تمام عالم اسلام کو خطاب کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ جو ایک مرتبہ نبی کو بچا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اپنی رضا کا محافظ کو مالک بنا دیتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب ایک مرتبہ جان رسالت بچانے کی جزا یہ ہے کہ محافظ رضائے کبریا کا مالک بن جاتا ہے، تو جس ابو طالب نے نبی کو ایک بار نہیں 3 سال تک شعب ابی طالب میں مسلسل بچایا ہو، اس کی جزا کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ تحفظ رسالت کی جزا رضائے کبریا، تو ابو طالب نے تو کم سے کم بستر بدل بدل کر شعب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل جان رسالت کو تحفظ عطا کیا ہے۔ تو ان کا ایمان کیا ہوگا میں نے نہیں کہا، میں نے کہا تو ان کی جزا کیا ہوگی۔ اب وقت نہیں ہے عزیزو بالکل گفتگو آگے بڑھانے کا، انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ملا تو اسی سلسلے کو اور آگے لے کر چلیں گے۔ اس وقت خالی 2 جملے کہ میں نے یہ عمدن کہا ہے کہ ان کی جزا کیا ہوگی، ایمان نہیں، اس لیے کہ ایمان ابو طالب کے پہ گفتگو کرنا میں خود ضعف ایمانی کی علامت سمجھتا ہوں۔ دور ختم ہو گیا، اب تو گفتگو ہونی چاہیے عظمت ابو طالب پر، ایمان ابو طالب نہیں، عظمت ابو طالب پر، رفعت ابو طالب پر، شان ابو طالب پر، کمال ابو طالب پر، جمال ابو طالب پر، جلال ابو طالب پر، شجاعت ابو طالب پر، سخاوت ابو طالب پر، علم ابو طالب پر، حلم ابو طالب پر، ولایت ابو طالب پر۔ بس خالی ایک جملہ ہی کہنے کا موقع تھا، وقت نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ ولایت ابو طالب کیا ہے۔ عند اللہ تقرب ابو طالب پر گفتگو ہو، قسم خدا کی یہ ایمان ابو طالب کی بحثیں کر کے تو زبردستی ہم لوگوں کے ذہنوں کو الجھا دیا گیا کہ ہم بہت سے ابواب فضیلت ابو طالب کے ایسے ہیں کہ جن پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ آج تک کھولنے کا نمبر نہیں آیا، کھل نہ سکے وہ آج تک۔ اب ضرورت ہے
ان ابواب فضیلت کو کھول کر دمکتے اور چمکتے آفتاب کو سامنے لانے کی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہاں عظمت ابو طالب اور شخصیت ابو طالب کیا ہے۔ یہ تو کفر و ایمان کی بحثیں کر کے جناب ابو طالب کی عظمتوں پہ پردے ڈالے گئے ہیں، اور قسم خدا کی ابو طالب کا صرف عذر بھی اور گناہ بھی ہے اگر تو یہی جو آج دنیا طرح طرح کی بیجا بحثیں کرتی ہے، وہ کلمہ پڑھا اور نہیں پڑھا، اور کان میں کہا کہ میدان میں کہا، خدا جانے فالتو کی بے غرض باتیں جو ہے، صرف اس لیے کہ اسی میں مسلمان الجھا رہے۔ بحثوں کی بیجا بحثوں کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ابو طالب کا ایک جرم تھا، اور وہ یہ کہ یہ علی کے باپ تھے۔ تو اصل میں کفر ابو طالب کے الزامات بغض ابو طالب کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ کفر ابو طالب کی نجس گفتگو بغض علی کی وجہ سے ہے۔ بس وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں، بس 2 جملہ بولوں گا۔ یہ بغض علی نے دوہرے اثر کیے، اوپر گیا باپ کی طرف تو کفر ابو طالب کا الزام لگا، کفر کا الزام باپ کے اوپر لگا، اور یہی بغض علی نیچے کی طرف حسین کی طرف آیا تو مارکہ ایک کربلا سامنے آ گیا۔ عزیزو، یہ جملہ میں نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ کربلا بھی بغض علی کی دین ہے۔ آئیے وہ منظر یاد دلا دوں کہ عاشور کا دن ہے اور امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کر لیا، اے عمر سعد، تو یہ بتا کہ مجھے قتل کرنے کی تو کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ حرام محمد کو میں نے حلال کیا ہے، یا حلال محمد کو میں نے حرام کیا، یا حرام محمد کو حلال کیا؟ سبب کیا ہے؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو خون کا پیاسا ہے، در پہ قتل ہے۔ اس کے بعد بھی یہ اعجاز کمال حسین ابن علی ہے کہ عیب ڈھونڈنا تو بہت بڑی چیز ہے، عیب پیدا بھی نہ کر سکا، اور خون کا پیاسا ہوتے ہوئے کہتا ہے اے حسین ایسا کچھ نہیں ہے، پھر تو کیوں قتل کر رہا ہے؟ تو ایک ہی جواب دیا ہے اس نے، بغضن، آج بھی تاریخ میں وہ فقرہ موجود ہے کہ بغضن بے ابیک، اے حسین میں تم کو تمہارے باپ کی عداوت میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، اب سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ کربلا بھی بغض علی کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ ہاں عزادارو، ادھر اس نے اعتراف کیا کہ بغضن بے ابیک، تمہارے باپ کی یعنی علی کی دشمنی میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو بات صاف ہو گئی۔ نبی نے اعلان کیا یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تمہاری عداوت ہی کفر ہے اور تمہاری عداوت ہی کا نام نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا میں جتنے بھی تھے یہ سب دشمنان علی، یہ یا کافر تھے یا منافق تھے۔ تو قرآن نے آواز دی جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں اور کافروں سے جہاد کرو۔ حجت تمام ہو گئی۔ حسین ابن علی نے تلوار نکالی کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے حسین، اے حسین، تم شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کا مظاہرہ کرو۔ ہاں عزادارو، حسین نے تلوار نیام میں رکھی، اس کے بعد نہ پوچھئے، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال سمے اصفا، ارے لاش حسین ہو گیا، خیمے جلا دیے گئے، بیبیاں رسن بستہ، ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھر آئی گئی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا واسیران کربلا۔ بس عزادارو 2-3 منٹ کی زحمت اور ختم ہو دعا۔
عزادارو، کربلا کے میدان میں یوں تو ہر شہادت عظیم ہے، لیکن عزیزو سب کی شہادت ایک بار ہوئی ہے۔ ہر شہید کی شہادت ایک بار ہوئی ہے۔ اہل حرم بالخصوص زینب اولیاء مقام اس عظیم خاتون کا نام ہے کہ قدم قدم پر جس کی شہادت ہوئی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو سنا ہے نا آپ نے کہ مچھلی کا ذبیحہ ہے پانی سے نکل آنا، اور عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ زینب کی قربانی اور شہادت ہے سر برہنا اور بلوائے عام میں آ جانا۔ یہ وہ زینب و ام کلثوم ہیں کہ جنہیں سربرہنا چشم آفتاب نے بھی نہ دیکھا تھا، پردے نے جن کے گھر سے رواج پایا تھا۔ یہ ستم ظریف یہ زمانہ نہیں تو اور کیا ہے کہ وہی زینب ام کلثوم ارے پشت گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے اور بلوائے عام میں پھرائی جا رہی ہے، اور منادی ندا دے رہا ہے، یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ الصبایا من بنات محمد۔ اور عزادارو یہ لٹا ہوا قافلہ بازاروں سے ہوتا ہوا جب دربار یزید میں پہنچا تو ایک مرتبہ یزید سے سب کا تعارف کرایا گیا۔ اے یزید، یہ ام کلثوم ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ ام فروہ ہیں، یہ فضہ ہیں، یہ سکینہ ہیں۔ اور تعارف کراتے کراتے جب زینب اولیاء مقام کا نام آیا کہ یہ زینب ہے تو یزید ایک مرتبہ سنبھل کر تخت پر بیٹھا اور کہتا، یہ کون زینب؟ یہ وہی زینب کہ جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، جو اپنے بھیا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا گیا ہاں یہ وہی زینب ہے۔ عزادارو 700 کرسی نشیں ہیں، دربار سجا ہوا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، یزید تخت نشیں ہے، اور یزید کے پیچھے زرعی قمر غلام شمشیر بکف تحفظ یزید کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید اسی سجے اور بھرے ہوئے دربار میں جناب زینب کو حکم دیتا ہے کہ میرے سامنے آؤ، میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رسن بستہ زینب نے یزید سے ہم کلام ہونے سے انکار کر دیا۔ یزید نے شمر کو حکم دیا کہ بزور قوت زینب کو میرے سامنے لایا جائے۔ شمر لہراتا ہوا تازیانہ لے کر زینب کی طرف بڑھا۔ عزادارو، جناب فضہ نے یہ منظر دیکھا، رہا نہ گیا، ایک مرتبہ دوڑ کر آئیں اور جناب زینب کے لیے سینہ سپر بن گئیں۔ عزادارو، شمر نے چاہا کہ فضہ کو تازیانے سے اذیت دے کر الگ کیا جائے اور بزور طاقت زینب کو روبرو یزید لایا جائے۔ یہ عزادارو، یہ منظر جب جناب فضہ نے دیکھا کہ اب مجھ پہ تازیانے برسنے والے ہیں تو ایک مرتبہ یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو جو محافظت یزید کے لیے معین تھے آواز دی، ان کی غیرت کو بیدار کیا۔ اے حبش کے رہنے والوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی ایک کنیز کے ساتھ بڑے دربار میں ظلم کیا جائے اور تم تماشا دیکھتے رہو۔ ارے غیرت بیدار ہوئی، تلوار کھینچ کر یزید کے سامنے آ گئے۔ اے یزید، ارے شمر کو روک لے، اگر فضہ پہ ایک تازیانہ پڑ گیا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ شمر کا تازیانہ رک گیا، فضہ پہ تازیانہ نہ پڑا، لیکن عجب نہیں، ارے زینب نے کربلا کا رخ کیا ہو، پردے کے محافظ ارے عباس جری کو آواز دی ہو، اے بھیا عباس، ارے کیسا وقت آ گیا، ایک کنیز کو بچانے والے اتنے نکل آئے اور یہ بھرا دربار، تیری بہن کا محافظ کوئی نہیں۔
میں بے یار و مددگار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آپ حضرات سے مزید گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ منور بانو بنت مرزا محمد جعفر مرحوم اور مرحوم مرزا محمد یوسف ابن مرزا محمد کاظم صاحب کی ارواح کو ایصال فرمائیں.